صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری ہے. قرآنی لائف اسٹائل میں ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، اس سلسلے میں پچھلی کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا تھا. آج اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. اس آیہ کریمہ کے اندر جو لوگ قرآنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قرآنی طرز زندگی گزارنے والے کے جو طریقے اور روش ہونے چاہیے، اس سلسلے میں 5 خصوصیات کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے اتل ما اوحی الیک. اصل مخاطب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن حقیقت میں مخاطب ہم لوگ بھی اس آیہ کریمہ کے اندر ہیں، چونکہ ہم سے بھی قرآن کریم نے تلاوت کا مطالبہ کیا ہے. لہذا فرمایا گیا کہ اتل ما اوحی الیک، یعنی جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا وحی کی جا رہی ہے، یعنی قرآن کریم جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، جس کی وحی کی گئی آپ کو، آپ اس کی تلاوت فرمائیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے. تیسرے نمبر پر فوائد نماز کو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی زندگی حقیقت میں قرآنی زندگی ہوتی ہے، اور یہ نماز انسان کو بے حیائی اور فحشاء اور منکرات سے بچاتی ہے اور ذکر خدا کی طرف انسان کو ابھارتی ہے. اور اللہ کا ذکر حقیقت میں ان سب چیزوں سے بہت بڑھ کر کے ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور یاد رکھو جو کچھ بھی تم اس کائنات میں کرتے ہو اس کا اللہ جاننے والا ہے، اور اس چیز کے اوپر وہ گواہ بھی ہے، یعنی جانتا ہے ان چیزوں کو جو ہم انجام دیتے ہیں، ان چیزوں سے واقف ہے، اس کے پاس اس کا علم موجود ہے. لہذا پہلی خصوصیت کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کرے، چونکہ اور دوسری آیات میں انسان کو اسی نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. ممکن ہے جتنا تم سے قرآن پڑھنا اتنا قرآن پڑھو، لیکن پڑھو، ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت بالکل نہ کریں. لہذا آئیے دیکھیے روایات میں قرآن کریم پڑھنے والے کو کن کن چیزوں سے تعبیر کیا گیا ہے. کہا گیا جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے انہیں کچھ خصوصیات حاصل ہوتی ہیں. ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جن گھروں میں تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے وہاں سے شیاطین چلے جاتے ہیں اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. بالخصوص ایسے گھروں کو آسمان والوں کی نگاہ میں اس طریقے سے جلوہ دیا جاتا ہے، یعنی ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے زمین پر رہنے والے انسان کو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں. ویسے ہی آسمان والوں کے لیے وہ گھر زمین پر جس گھر میں تلاوت کلام پاک ہو وہ گھر اسی طریقے سے روشن اور منور اور واضح نظر آتا ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں اپنے گھروں کے ماحول کو قرآنی بنائیں، اپنے گھر کی فضا کو قرآنی بنائیں، اپنے وجود کو نورانی بنائیں، اپنے وجود کو اور اپنے کردار کو نورانیت سے منور کریں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرتے رہنا چاہیے. اب یہاں پر آ کے دیکھیے، ایک رات میں تاکید کی گئی ہے کم سے کم 10 آیتوں کے انسان کو تلاوت کرنا چاہیے.
اگر کوئی انسان روزانہ رات میں حد اقل کم سے کم 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا شمار غافلوں میں سے نہیں ہوگا۔ روایات میں اگر ہم نے 10 آیتوں کی بھی تلاوت نہیں کی تو ہمارا شمار غفلت کرنے والوں میں ہوگا، ہماری زندگی گویا قرآنی زندگی نہیں کہلائے گی۔ لہٰذا عزیزو، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اور اگر اس پیغام کو سنتے ہوں تو آج ہی سے آپ عہد کر لیں، 2 منٹ کی بات ہے، کم سے کم سونے سے پہلے ہم 10 آیہ کریمہ کی تلاوت کر لیں تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو کہ جو غافلین لوگ ہیں، ملیں گے کف افسوس مرنے کے بعد، چونکہ اس مادی دنیا میں ابھی ہمیں ان اعمال کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ روایات میں اور بعض ہماری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ تجسیم اعمال ایک پوری گفتگو ہے کہ انسان کے اعمال مجسم ہوتے ہیں، ہمیں اس کی قدر و قیمت یہاں نہیں پتہ چلتی ہے۔ بعض جگہ کہا گیا ہے کہ موت کی 2 قسمیں، ایک مرگ نیچرل موت ہے، طبعی موت ہے، ایک موت مرگ مفاجات ہے۔ مرگ مفاجات سے انسان کب محفوظ رہتا ہے؟ جب اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرتا ہے، جب اپنے آپ کو نمازوں سے وابستہ کرتا ہے، جب اپنے آپ کو شب قدر اور دوسرے عظیم تاریخوں میں مستحبی اعمال اور اطوار اور اذکار سے اپنے وجود کو منور کرتا ہے، تو وہ مرگ مفاجات سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی موت واقع ہوگی لیکن اچانک نہیں ہوگی، ایکسیڈنٹ سے نہیں ہوگی، دریا میں گیا نہانے کے لیے ڈوب کے مر گیا، یہ نہیں ہوگا۔ یعنی حقیقت میں جو موت آئے گی وہ نیچرل اور طبعی موت آئے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیمات اہل بیت کو اپنی زندگی میں لائیں، اور تعلیمات اہل بیت کا زندگی میں لانا ہی حقیقت میں قرآنی زندگی کے مترادف ہے۔ لہذا میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایک رات میں، یعنی ہر رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ اس سے کم کریں گے تو ہمارا شمار غافلوں میں سے ہو جائے گا۔ اگر ہم مومن ہیں اور مومن بننا چاہتے ہیں حقیقت میں، یا مومن ہیں اس پہ باقی رہنا چاہتے ہیں، تو حقیقت میں ہمیں کم سے کم 10 آیتوں کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سبھی مومن و مومنات کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حد اقل کم سے کم سونے سے پہلے یا رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کو کر لیں تاکہ ہم غافلوں میں سے ہونے سے محفوظ رہیں، بچ جائیں، چونکہ غافلوں کی بڑی مذمت کی گئی ہے اور ایسے لوگوں کو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی انسان 10 آیت پڑھتا ہے ایک رات میں تو اس کا شمار غافلوں میں سے نہیں ہوگا، اور اگر تھوڑا سا آگے بڑھا دے، تھوڑی سی اور زحمت کر لے، محنت کر لے، 50 آیتیں اگر پڑھ لے کوئی انسان رات میں، 50 آیتیں، 5 منٹ سے 10 منٹ کا کام ہے، اگر 50 آیتیں پڑھ لیں گے تو کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اس کا نام ذاکروں میں لکھا جائے گا۔ ذاکروں سے مراد کیا؟ یعنی ذکر خدا کرنے والوں میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی 100 آیتوں کو پڑھ لے تو امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان 100 آیتوں کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو اس کا شمار قانتین میں ہو جائے گا۔ قانتین کون ہے؟ قنوت پڑھنے والے، جو لوگ قنوت میں رہتے ہیں، یا بعض جگہ کہا گیا ہے کہ وہ کبھی مایوس رحمت الہی سے پھر نہیں ہوگا۔ لہذا بہرحال ہم قنوت پڑھنے والے پہ ہی توجہ دلائی گئی، یہاں پر مراد یہاں پر وہی ہے کہ انسان کا شمار قنوت پڑھنے والوں میں ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی 200 آیتیں اگر پڑھ لے، قرآن مجید کی 200 آیتوں کی اگر وہ تلاوت کر لیتا ہے رات کے سونے سے پہلے یا کسی بھی وقت، تو اس کا شمار خاشعین میں سے ہوگا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں انتہائی خاشع ہے، خشوع کرنے والا انسان ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی 300 آیتوں کی تلاوت کر لے تو 300 آیتوں کی تلاوت کرنے والے انسان کا شمار فائزین، کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے گا اس کا۔ اس لیے کوئی آدمی 500 آیتوں کی تلاوت کر لے اگر 24 گھنٹے میں، یا سونے سے پہلے یا صبح کے وقت، تو بعض روایتوں میں منشن کیا گیا ہے کہ رات میں یہ کام کرے، لیکن بہرحال اگر کر لیتا ہے 500 آیتوں کی تلاوت تو اس کا شمار مجتہدین میں سے ہو جائے گا، کوشش کرنے والا، جد و جہد کرنے والا، اور ممکن ہے یہی مجتہد جس کا مرتبہ اتنا بلند ہے ان میں سے ہمارا شمار ہو جائے۔ چونکہ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، من حفظ من امتی 40 حدیثا بعث اللہ یوم القیامہ رجلا فقیہا،
یعنی اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی، جو انسان 40 حدیثوں کو یاد کر لے، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، 40 حدیثوں کو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے حفظ کر لے، 40 حدیثیں بہت زیادہ کی بات نہیں ہے، 40 حدیثوں اگر انسان حفظ کر لے، اس کے مطابق زندگی کو گزار دے، تو انسان جب مرے گا تو فقیہ اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فقہا کی لسٹ میں شمار کرے گا، چاہے دنیا میں اس کی کوئی تقلید نہ کرتا ہو، چاہے اس کو کوئی مرجع نہ مانتا ہو، چاہے اس کو دنیا میں کوئی فقیہ نہ مانتا ہو، تب بھی اس کا شمار فقہا اور مراجع اور مجتہدین میں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی 1000 رکعت کا 1000 آیتوں کی تلاوت کر لے، روایات میں ہے اگر کوئی انسان یعنی 40 آیتوں سے شروع کیا امام نے، اور یہ آخری ڈگری بتایا کہ اگر اس سے زیادہ بھی پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر 1000 آیتوں کی کوئی انسان تلاوت کر لے تو امام فرماتے ہیں 1 قنطیر سونے کا اس کو دیا جائے گا، سونے کا قنطیر۔ اب آپ دیکھیں قنطیر کسے کہتے ہیں؟ ایک قنطار جو سونے کا ہوگا، قنطار سے مراد کیا ہے؟ فرمایا امام نے قنطار 50,000 مسقال جو سونے کا ہو اس کے برابر ہے۔ اس کے بعد ہر مسقال میں 24 قیرات ہوتے ہیں، اور اب آپ اندازہ لگا لیجئے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک چھوٹے چھوٹے قیرات کوہ احد جو پہاڑی ہے احد کی، اس پہاڑی سے بھی زیادہ بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کچھ ایسے ہیں جو زمین و آسمان سے بھی زیادہ عظیم ہیں اپنے وجود میں، لہذا اگر کوئی آدمی 1000 رکعت کی 1000 آیتوں کی تلاوت کر لے تو انشاءاللہ اسے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو تالیے قرآن اور قاریان قرآن میں شمار فرمائے، ہماری زندگی قرآنی زندگی بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔